شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج جو ہے ہم سورۃ الفجر کی تفسیر پڑھتے ہیں، جس میں قیامت پر 5 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ وہ 5 قسمیں کون سی ہیں اور کن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ یعنی سب سے پہلے جو ہے ان قسم کھانے کا مقصد کیا تھا، یا جواب قسم یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور اس کے منکروں کو قیامت کے دن ضرور سزا دی جائے گی۔ اور پھر اس میں سب سے پہلی جو قسم کھائی ہے وہ والفجر، یعنی فجر کی قسم، یعنی قسم ہے فجر کے وقت کی۔ فجر کے معنی صبح کے ہیں، یعنی صبح کا وقت بھی قیامت کا ایک نمونہ ہے، جو کہ رات کو بالکل سناٹا ہوتا ہے اور انسان، حیوان، جو سب پرندے چرند جو بھی ہیں، ان سب کا جو ہے شور و غل ہوتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا موت نے سب کو آ دبایا۔ مگر ادھر صبح نمودار ہوئی اور ادھر سب کے سب خواب سے بیدار ہوئے۔ چرند پرند جو ہیں وہ فکر معاش میں چل پڑتے ہیں اور پھر اڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور مسافر اپنے سفر کی تیاری میں لگتا ہے۔ کاروباری لوگ اپنے کاروبار کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک صبح ہوتے ہی کسی نہ کسی کام میں انسان جو ہے، یا جو بھی چرند پرند ہیں، جو بھی جاندار چیز ہے، وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس صبح کے وقت کو ایک شور قیامت، یعنی کہ جس دن قیامت کی ایک کیفیت ہوگی، اس میں سے ایک نشانی دی گئی ہے کہ گویا سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اب یہ خاص 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں جو ہے مفسر کے نزدیک 10 راتیں وہ ہیں جو ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے بندے دور دراز مقامات سے جو ہے مقدس مقام پر جمع ہوتے ہیں اور عبادت میں اور دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور ایام حج میں اس طرح لوگوں کا جمع ہونا حشر کے دن کے اجتماع کو یاد دلاتا ہے کہ امیر غریب چھوٹے بڑے سب حالت احرام میں ہیں، یعنی کہ مرد ننگے سر جسم پر صرف ایک چادر اوڑھے ہوئے اور ایک تہبند باندھے ہوئے دربار خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ایام حج کی راتوں کا جو مجمع حشر کا نمونہ ہے۔ اب اس میں تیسری اور چوتھی قسم کھائی گئی والشفع والوتر، یعنی قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ ٹھیک ہے، اب شفع جو ہے وہ جفت کو کہتے ہیں اور وتر جو ہے وہ طاق کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شفع یعنی جفت سے مراد کیا ہے کہ مخلوق جیسا۔ تو یعنی کہ جیسے ہم نیکسٹ آیات میں انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النبأ میں، اس میں فرمایا گیا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ تو یہ جوڑے جوڑے سے مراد جفت کی نشاندہی کی گئی، اور وتر سے مراد خالق، یعنی کہ اللہ کی ذات جو کہ یکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ کفر، ایمان، ہدایت، گمراہی اور نیک بختی اور بد بختی، اور رات اور دن، آسمان یا زمین، سورج چاند، جتنا بھی جو کچھ ہے، نر اور مادہ، لیکن ہر چیز کا جو ہے کچھ نہ کچھ نعم البدل ہے۔ ہر جو ہے جفت، یعنی کہ دو دو بنائے گئے، ہر چیز کا نر مادہ بنایا گیا، لیکن وتر جو ہے وہ اکیلا، یعنی کہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جیسے زندگی اور موت، عزت اور ذلت، عاجزی، قوت، علم، یہ سب جو ہے یہ آدمی کو عیش و آرام یا مصیبت یا تنگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کو فرمایا گیا کہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ ایک ہر چیز کا خالق ہے، وہ یکتا ہے، یعنی کہ نہ اس ذات کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ کوئی جو ہے، یہ بھی بتایا گیا اس میں ایک روایت میں ہے کہ دنیا کے دن اور رات جو ہیں وہ شفع ہیں، جیسے ہم نے پڑھا والشفع، اور قیامت کا دن جو ہے وہ وتر ہے، جس کے بعد نہ رات ہوگی، ٹھیک ہے،
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جنت کے 8 درجات ہیں، یہ شفا ہیں، اور دوزخ کے 7 یہ وتر ہیں، یعنی کہ وتر والوتر۔ گویا جنت اور دوزخ کی قسم کھائی گئی۔ اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی یوم نحر، اور اسی ماہ کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ، یہ دونوں حج کے موقع پر حشر نشر کے دن کا نمونہ ہے۔ پھر 5ویں قسم کھائی گئی واللیل اذا یسر، یعنی قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے یعنی گزرنے لگے۔ تو اس میں خاص کیا اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح رات کا اندھیرا گزر جانے کے بعد دن کا اجالا نکل آتا ہے، اسی طرح روئے زمین کے خاتمے کے بعد یعنی جو قیامت کا دن جب سور پھونکا جائے گا تو آخرت کا عالم شروع ہوگا، اور اس حیات کا خاتمہ کے بعد ایک دوسری حیات شروع ہوگی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اب فرمائے عقل مند کے لیے یہی کافی ہے، ٹھیک ہے، ان 5 قسموں کو دیکھ لیں۔ اور کسی میں کیا اتنی طاقت ہے کہ وہ اب جیسے دن ہے، کوئی جتنا بھی جابر ظالم، جتنا بھی کوئی علم والا ہے، جتنا بھی کوئی اپنے آپ کو قابل قوت والا سمجھتا ہے، کیا کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دن کو رات میں بدل دے اور رات کو دن میں بدل دے؟ کوئی ایسا معجزہ کوئی نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب جو ہے یہ اللہ کی ذات کی طرف جو ہے یہ منسوب ہے، اور اللہ ہی جو ہے اس کی تخلیق کرنے والے ہیں، اور سارے حق اسی کو میسر ہیں۔ تو یہ سارے نشاندہی اس لیے کی گئی تاکہ جو منکر ہیں، ایک تو کافر یہودی منکر مشرک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ مسلمان ہو کے جو اکثریت جو ہے وہ اس چیز گناہوں میں یعنی کہ مستقل اتنے گھرے جا رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ دن رات کرنے والا، اور یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ سارا کچھ جو ٹائم پر ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہے وقت نہیں آئے گا، یعنی کہ وہ انسان جو ہے اس مغروری میں سارے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ سرکشی کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس میں سرکشی کے بارے میں جیسے فرمایا گیا، اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ایک واقعہ آپ کو بتا دیتی ہوں قوم عاد کا، جس کا اس میں ذکر بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو مقرر ہو گیا کہ جزا و سزا کا دن، جی، یہ جو واقعہ ہے قوم عاد کا جس کو قوم ارم بھی کہتے ہیں، یہ ستونوں کی طرح بہت بلند قد والے تھے، اور بہت طاقت تھی ان میں، قوت تھی، اور ان جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے برابر دنیا میں کوئی قوم بھی جو ہے وہ نہیں بھیجی۔ تو یہ دراصل جو عاد ہے یہ 2 فرقوں کا نام ہے۔ ایک کو عاد اولیٰ کہتے ہیں، یعنی یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور انہیں عاد اولیٰ کا نام، اور عاد ارم جو ہے کیونکہ ان کی جد اعلیٰ کا نام ارم تھا تو اس لیے اس کو عاد اخریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ملک یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں پر صرف عاد ارم کا ذکر ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یعنی کہ ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ قوم جو ہے اپنے وقت کی ترقی یافتہ قوم تھی، اور اپنے مادی وسائل کے لحاظ سے اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس وقت ان کے مقابلے میں کوئی دوسری قوم نہ تھی۔ ایک تو ان کو دولت کا بہت گھمنڈ تھا، اور دوسرا کیا تھا کہ وہ بدکاری اور عیاشی انہوں نے شروع کر دی تھی، اور ملک میں ظلم و ستم برپا کر دیا تھا۔ تو پیغمبر وقت نے یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت کچھ سمجھایا اور انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے افعال سے باز نہ آئے، اور دن بدن جو ہے برائی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ابھی دیکھیں یہی برائیاں، ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ یہ کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، دولت پہ گھمنڈ، یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ تو ان میں اور پھر دیکھا جائے تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کا جو زور چلتا ہے ظلم میں وہ ظلم کرتا ہے، اور جس کا جو زور چلتا ہے وہ دولت کا گھمنڈ دکھا کے بدکاری عیاشی، یہ بھی سب عام ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جبکہ ہم تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں، یہ سب اس لیے کہ تاکہ جو ہے ایک پاک دامن قوم بن جائے، اور ظلم ستم جو ہے یہ سب ختم ہو جائے۔ مسلمان تو اس چیز کے لیے بنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت دے اور ان چیزوں سے
دور رکھے۔ تو فرمایا وہ بدبختی یعنی کہ یہ ساری چیزیں جب دولت آتی ہے انسان کے پاس یا کوئی نافرمانی جب آتی ہے یعنی کہ غرور جب آتا ہے تب یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ غرور اور دولت یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو بہت برا بنا دیتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، ان کی بدبختی نے قدم جما لیے حتیٰ کہ وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ دوسرا واقعہ قوم سمود کا ہے جو اس کے بعد گزرا، یعنی کہ قوم وادی القریٰ میں جو آباد تھے اور ان کی بستیاں شمال عرب میں مقام ہجر سے لے کر وادی القریٰ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تو یہ لوگ پہاڑ تراش تراش کر ان کے اندر نہایت خوبصورت اور بڑے مستحکم مکانات بناتے تھے اور بڑے عیش و آرام اور مزے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ وہ بدکاری اور بت پرستی قوم بھی تھی، یعنی کہ ان میں بہت پھیلی ہوئی تھی۔ تو ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام جو کہ اس وقت کے پیغمبر تھے اس قوم کی طرف بھیجے گئے، مگر انہوں نے اپنے پیغمبر کی بھی بات نہ مانی۔ آخر کیا ہوا کہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو ان کے کھنڈرات اور آبادی کے آثار ابھی تک جو ہے اس علاقے میں موجود ہیں جہاں پر یہ سب واقعہ وادی القریٰ میں ہوا تھا۔ اب اس میں تیسرا واقعہ مصر کے جو ایک فرعون نامی شخص تھا، یعنی کہ جو بادشاہ تھا، جن کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ تو وہ ظالم جابر بادشاہ فرعون کو یہی تھا کہ ایک تو وہ یہ نام سے مشہور تھا میخو مالا، ذیل اوتار جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، یعنی میخو مالا فرمایا۔ کیونکہ میخو مالا کیوں کہا گیا اس کو کہ فرعون کا یہ قاعدہ کہ جب کہ یہ رول تھا کہ جب کسی کو سزا دینی منظور ہوتی تو اس کے چاروں ہاتھ پاؤں میخوں سے باندھ کر سزا دیتا۔ تو اب کیونکہ فرعون نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مخالفت کی اور اپنی سرکشی اور گمراہی پر جمع رہا، تو آخر کار اس پر اللہ کا عذاب ٹوٹا اور فرعون جو ہے وہ بما اپنے لشکر جو ہے یعنی جو بھی اس کی پیروی کر رہے تھے وہ سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اور قیامت کے دن بھی یہی لوگ یعنی کہ جو اس طرح کا انجام دنیا میں کرتے ہیں نا، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ یہودی جو بھی ہیں، وہ یہ جو عبرت ناک واقعات گزرے ہیں انہی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور فرمایا کہ جب اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا تو فرمایا ان قوموں نے ملک میں سرکشی پھیلا رکھی تھی۔ ایک تو ان میں تکبر بہت تھا، عیاشی بے حیائی بہت تھی، سرکشی اور نافرمانی کی کوئی حد نہ تھی ان کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عذاب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر ڈالا۔ تو اس قسم کے حرکات کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، کیونکہ وہ تو ہر وقت اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے، ان کی حرکات کو، ان کے دلوں کے معاملات کو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی آگ جو ہے نا یا غضب جو ہے اس کو پھر کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں بھی انہوں نے بہت کی تھیں، یا جو بھی قوم وقت یا جو بھی گزری قوم ہیں جو بھی کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا، کیونکہ ہم نے عبرت ناک کہانیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ تو یقیناً جو ہے پھر ہمارا جو ہے اگر ہم اسی چیز پہ ہی چلتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، تو ہمارا بھی انجام برا ہونے والا ہے۔ تو فرمایا قوم عاد اور قوم سمود اور یہ فرعون کے یہ سارے واقعے کیوں بتائے گئے، تاکہ کفار کو اور عام انسانوں کے لیے جو آج تک بھی سرکشی کر رہے ہیں ان کو تنبیہ دی گئی کہ انہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہیں، اور انہیں جو مہلت مل رہی ہے اس سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں بالکل چھوٹ دے دی گئی ہے، یہ ان پر کوئی نگران نہیں ہے۔ اور غافل انسان کی غلط فہمی اس آیت میں واضح ظاہر کر دی گئی اور تردید کر دی گئی کہ ہر زمانہ میں کم عقل اور ناسمجھ مالدار لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ انہیں جو طاقت مل گئی ہے یا ان کے پاس جو دولت اکٹھی ہو گئی ہے تو یہ ان کا اپنا حق ہے اور وہی اس کے مستحق ہیں۔
تو فرمایا وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر خدا ان پہ راضی نہ ہوتا تو یہ ساری نعمتیں ہمیں کیوں ملتی. اس طرح ایک طرح سے یہ مغروری بھی ہو گئی، عقیدہ بھی وہ اپنا غلط کر رہے ہیں کہ انسان ان لوگوں کو جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اور اسے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی ہی مال و دولت سے بڑھتی چلی جاتی ہے جتنی بھی دلچسپی ہے، اور وہ ایسا کرتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اپنا مال سمیٹنے میں لگا ہے. اور فرمایا کہ مردوں کی میراث اس کا حق ہو یا نہ ہو، وہ زندوں کی دولت بھی چاہیے اس کو جائز طریقے سے ہاتھ ہے یا ناجائز طریقے سے، یا جو اس دنیا سے گزر چکے ان کے لیے بھی یہی معاملات کرتا ہے انسان کہ جتنا ہو سکے مال بٹور لے. یعنی کہ کوئی گھر کا بڑا سربراہ ہے، اگر اس میں خدا کا خوف نہیں ہے اور وہ دین حق کو بھی نہیں جانتا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چھوٹوں پہ میں ظلم کر لوں، اور کسی نہ کسی طرح، یا بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں، خاص طور پر مائیں، ان رشتوں کو جو ہے بہت زیادہ، یا جو نابالغ رشتے ہوتے ہیں یہ یقیناً اس بھینٹ چڑھتے ہیں. تو پھر جو ہے ان کا انجام یہی ہوگا جو بتا دیا گیا. فرمایا دنیا اور دنیاوی ساز و سامان کی حقیقت تو یہی بتا دی کہ غافل انسان کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو مال و دولت اور آرام جس نے پہلے عنایت کی ہے تو بجائے اس کی نعمتوں کے شکر گزاری کے فخر کرنے لگتا ہے، اور فخر بھی ایسا کہ جس میں جو ہے کئی گناہ کر بیٹھتا ہے. یعنی یتیم، ہاں جی، اب یتیم کی کفالت کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایام عرب کے لوگ تھے ان میں ایک عیب تھا خاص کہ وہ یتیموں پر مہربانی نہیں کرتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے ذریعے، فرمایا کہ مسلمانوں کا وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور وہ اس کے ساتھ بھلائی کرے، اکرام اور بھلائی کی جاتی ہو، اور مسلمان کا وہ گھر بدترین ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک نہ کیا جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. تو باقی ان آیات میں فرمایا اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن کے زمین جو پستی ہموار ہو کر بالکل چٹیل میدان بن جائے گی، یہ اس وقت ہوگا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس کے بعد تمام عالم جو ہے وہ فنا ہو جائے گا. پھر کچھ مدت کے بعد، جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، دوسرا جہان پیدا ہوگا. یعنی کہ کوئی اس کا تعین احادیث یا قرآن کے ذریعے نہیں ہے کہ کتنی مدت کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہ سب اللہ ہی جانتے ہیں. فرمایا مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے، اور تمام اولین آخرین جتنے بھی نیک گزرے یا بد گزرے وہ سب جو ہے میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے، جس کی گرمی اور تپش اور مصیبت سے عاجز ہو کر سب درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ بھی فیصلہ فرما دیں، جو کچھ بھی ہو فیصلہ فرما دیں. یعنی کہ تپش سے اتنے وہ جل رہے ہوں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم نے جہنم میں بھی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ بس اس تپش کو ختم کر دیں. لیکن اس وقت ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تاکہ اس محشر کے عذاب سے نجات مل جائے. تو جیسے فرمایا وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی آپ کا پروردگار جو ہے وہ بندوں کی عدالت کے لیے جلال و قہر اور تجلی فرمائیں گے. یعنی فرشتے جو ہیں وہ گروہ در گروہ میدان حشر میں آئیں گے اور صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کریں گے. تو جیسے فرمایا وجاء ربک، یعنی حق تعالیٰ کا یہ آنا اس شان سے ہوگا جیسے کہ اس شان کے وہ لائق ہے، جس کی کیفیت ہم نہ تو اس دنیا میں سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی ہم اس کی تفتیش یا کیفیت جو ہے اس پر ایمان رکھ سکتے ہیں. صرف جو ہے ارشاد فرمایا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس روز جہنم کو بھی لوگوں کی نظروں کے سامنے موجود کیا جائے گا. لاکھوں فرشتے جہنم کو اس کی جگہ سے کھینچ کر محشر والوں کے سامنے لے آئیں گے، اور جب وہ لے کے آئیں گے تو استغفر اللہ کی بڑی بڑی چنگاریاں اور اس پر اڑتی ہوں گی.
اور اس کے جوش سے ایک خوف طاری ہوگا، اور لوگوں کے ہوش و حواس جو ہے وہ بہت پریشان والے ہو جائیں گے، اور ہر مجرم اپنے انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لرز جائے گا۔ تو اس وقت انسان جو ہے وہ اصل حقیقت کو سمجھے گا۔ پھر فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، یعنی اس روز انسان یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں کیا تھا۔ آج جو باتیں اس کو سمجھ نہیں آتی وہ سب اس دن اس کو سمجھ آ جائیں گی، یعنی آج جن باتوں کا وہ انکار کرتا ہے وہ سب حقیقت بن کر اس دن اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس روز جو ہے اس کو دنیا کا جتنا بھی نشہ ہے وہ اتر جائے گا، اور یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبوں نے جتنی بھی خبر دی تھی وہ سب حق تھی، اور ہم نے اپنی کم عقلی اور بدبختی سے ان باتوں کا مذاق اڑایا۔ اور اس دن کے لیے ایمان اور جو نیک عمل ہم نے جمع کرنے کی بجائے ہم نے دنیا کی لذت اور شہوت میں مصروف رہے۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ، یعنی پھر احساس بھی دلا دیا اور پھر آگے جگا بھی دیا کہ اس دن کیا فائدہ سمجھنے کا۔ اس وقت وہ وقت جو ہے وہ سمجھنے کا نہیں، بلکہ دنیا میں سخت غلطی اور غفلت میں جو کچھ اس نے گزارا ہے تو وہ صرف وقت جو ہے وہ پچھتانے کا، اور دانت پیسنے اور رونے اور سر پیٹنے کا، وہ بھی اس دن کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ سوچنے اور سمجھنے کا سارا موقع جو ہے وہ تو ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اب جو ہوگا صرف اس کا وہ جس پر عمل کرنا یا نہ کرنا جو ہے، اب وہ کیا ہوگا کہ وہ وقت فصل کاٹنے کا ہوگا، یعنی انسان نے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی بویا ہے اس کے مطابق وہ اس دن جو ہے انجام لے گا۔ تو پھر وہ اس وقت مجبور ہوگا کہ اپنی دنیا کے کرتوتوں کے مطابق پھل کھائے۔ جیسے فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو انسان کہے گا کاش میں اس اخروی زندگی کے لیے کوئی عمل آگے بھیج لیتا، اور پھر وہ انسان کہے گا افسوس میں نے دنیا کی زندگی میں وہ کام کیے جو آج میرے کام نہیں آئے، کاش میں نے دنیا میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر کوئی کان دھرا ہوتا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنایا ہوتا۔ تو سوائے اس روز افسوس کے اور وہ خالی ہاتھ ہوگا، اور وہ کہے گا کاش کہ ایمان اور نیک عمل کا ذخیرہ آگے روانہ کر دیتا تو آج جو ہے اس دہکتی آگ سے میں بچ جاتا۔ تو پھر کیا فرمائے گا کہ ہائے میں بد نصیب، جو کچھ کرتا رہا چند روز زندگانی کے لیے کرتا رہا جو کہ خواب سی تھی، لیکن اس وقت سوائے پچھتانے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی فائدہ نہیں، اس وقت جو ہے وہ صرف اپنا انجام لے گا۔ پھر فرمایا مومنین اور صالحین کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی ان سے محشر میں کہا جائے گا کہ اے نفس تو اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش ہو، پھر ادھر چل کر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ہمیں بھی یہ خطاب نصیب کریں، آمین۔ تو اس روز جو ہے اس کی خلاصہ کیا ہے کہ اس میں انسان کے نفس کی 3 صفات بتا دی گئی ہیں۔ ایک تو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس جو ہے مطمئنہ، یعنی امارہ کیا ہوگا، کفار اور دنیا کی لذت اور شہوت پر فریفتہ لوگوں کی صفت ہے، اور یہ نفس امارہ جو ہے ان کو بدکاری اور بد عملی پر بار بار حکم کرتا رہا اور وہ مانتے رہے، ٹھیک ہے، ایک یہ کیٹیگری بتا دی۔ دوسری بتا دی نفس لوامہ، یعنی ملامت کرنے والے، جو اپنی برائیوں پر ملامت کرے، یہ عام انسانوں کی جو ہے مسلمانوں کی صفت ہے کہ ان میں جو ہے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور دل میں گناہ کر کے رنج اور افسوس، یہ جو عام مسلمانوں کی صفت ہے اس میں کیا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور دل میں گناہ کر کے رنج اور افسوس کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری صفت بتائی نفس مطمئنہ، یعنی بڑے مطمئن اطمینان والا نفس۔ یہ حضرات انبیاء کرام جو ہیں اور اولیاء کرام اور صالحین کا نفس کی حالت ہے کہ ان کو عبادت میں ہی سکون نصیب ہوتا ہے،
اور ایسے کاموں میں لگ کر ان کا دل بے قرار، یعنی کہ اس سے اگر دور ہوں تو ان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور پھر ذکر الہی کی طرف جو ہے جیسے ہی وہ آئیں تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ نفوس کی جو قسمیں بتائی گئی ہیں، فرمایا کہ ہم دنیا سے رخصت ہوتے وقت نفس مطمئنہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے اور ہم نفس مطمئنہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اب صالحین کی صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں تو کیا فائدہ ہوگا، کتنا نفع پہنچے گا آپ کو، وہ بتایا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ برائی کرنے والا برے لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، اور جو نیکی کرنے والا ہوگا، جو حلال رزق کمانے والا ہوگا، بدکاری سے، شراب، نشہ، زنا، ان چیزوں سے بچنے والا ہوگا، عبادت میں مشغول ہوگا، تو وہ جو ہے ہر وہ کام عرض کے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شریعت میں جس کا منع کیا ہے اس سے رکے گا، اور جس کا حکم دیا ہے اس کو عمل کرے گا۔ اب اس کی کوئی فکس ٹائم نہیں بتا دی کہ اب ہمارا وقت گزر گیا تو ہم پچھتانے بیٹھ رہے ہیں، اب آخری سانس اللہ کے حکم سے چل رہی ہے ہماری، یہ پتہ نہیں کب رک جائے، لیکن ہمارے پاس موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ تو جب یہ تہیہ کر لیں گے کہ نیکسٹ جو ہے ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے جو شریعت میں منع ہے، اور جتنا ہو سکے گا دین کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ جو ہے فادخلی فی عبادی، یعنی کہ کوئی فکس نہیں کر دی دنیا داری کے کاموں کے لیے۔ کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی نے کسی اچھے عہدے پہ جانا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اس ایج والا بندہ جو ہے اس کے لیے کوالیفائی ہے، لیکن ہمارے غفور الرحیم رحمان ذات کی صفت دیکھیں، محبت دیکھیں کہ موقع دے دیا کہ صرف آخری سانس سے پہلے جتنا ہو سکے، اگر تم سے گناہ ہو گئے تو ان سے معافی مانگو، اور جتنا ہو سکے اللہ کے بتائے کاموں میں مشغول ہو جا، تو پھر کیا ہوگا، اس کا کیا صلہ دیا جائے گا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، جتنا ہو سکے اس چیز پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، آمین ثم